دنیا میں آنے والا ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، اور ہر ایک کی کامیابی اور کامیابی کا معیار جدا جدا ہے۔ مثلا ایک بچہ خود کھانے پینے چلنے پھرنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسی طرح ایک بوڑھا بھی خود کھانے پینے اور چلتے پھرتے رہنے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے، سیاستدان کرسی ملنے کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن یہ سب کامیابیاں عارضی اور فانی ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ حقیقی کامیابی کیا ہے اور حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ اگر آپ قرآن مجید سے اس سوال کے جواب کو تلاش کریں تو قرآن مجید حقیقی کامیابی پانے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہے حقیقی کامیاب، اور اسی شخص کو حقیقی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس حقیقی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے شرط اسلام ہے۔ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک درست عقیدہ اور دوسرا صحیح عمل، اور ان دونوں میں عقیدہ پہلے درجے کی چیز ہے۔ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے درست عقیدہ، اور ایک ہے صحیح نیت، اور تیسری چیز ہے صحیح عمل۔ اسلام کا پہلا تقاضا ہم سے یہ ہوتا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو، اور دوسرا تقاضا یہ کہ اپنی نیت کو درست کرو، اور تیسرا تقاضا اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل صحیح ہو، تو اس کو ثواب ملتا ہے، بدلے میں رب کی رضا ملتی ہے، اسی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اس میں عقیدہ پہلے درجے کی چیز ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل ٹھیک ہو، رب کی رضا نہیں ملتی۔ جیسے ایک آدمی نے کوئی فلاحی کام کیا، رفاہی کام کیا، مثال کے طور پر کسی نے کوئی ہسپتال بنوا دیا، فری ڈسپینسری کا انعقاد کیا، بنیاد رکھی، اعلان کیا کہ یہاں پر غریب کا مفت علاج ہوگا۔ اب یہ یقیناً ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ کوئی آدمی جا کے اس سے پوچھیے آپ نے کام کیوں کیا، اور وہ جواب میں کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو وہ جواب میں کہ میں عیسائی ہوں، یا جواب میں کہ میں یہودی ہوں، تو آپ یہ کہیں گے اس سے رب راضی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ دو باتوں پر تھے، آپ نے اس کا عمل دیکھا اور آپ نے اس کی نیت دیکھی، تو اس وقت تک آپ یہ کہیں گے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، چونکہ عمل بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے عقیدے کی بات کی اور اس کا عقیدہ غلط نکلا، تو آپ کا فتویٰ بدل جائے گا، آپ کا فیصلہ بدل جائے گا، اور آپ یہ کہیں گے کہ رب اس سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ درست عقیدہ یہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے، اور یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر درست ہو اور عمل کمزور ہو، تب بھی یہ عقیدہ کمزور عمل کو قبول کروانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عقیدہ درست نہ ہو لیکن عمل جاندار ہو، عمل شاندار ہو، تو یہ غلط عقیدہ اس ایسے جاندار اور شاندار عمل کے رد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس پر بھی ایک مثال لیجئے، جیسے نماز۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز کیا ہے، عقیدہ یا عمل؟ نہیں، صرف عمل نہیں ہے، نماز عقیدہ بھی ہے اور نماز عمل بھی ہے۔ عقیدہ کب؟ جب آپ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز کو فرض ماننا، نماز کی فرضیت کو ماننا یہ عقیدہ ہے، اور مخصوص ارکان ادا کرنا، تکبیر تحریمہ کہی ہے، قیام کیا، رکوع سجدہ کیا، یہ عمل ہے۔ یاد رکھیے گا، عقیدہ درست ہو، عمل کمزور ہو، تو درست عقیدہ کمزور عمل کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر عقیدہ غلط ہے، عمل جاندار ہے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ جاندار عمل بھی غلط عقیدے کی وجہ سے رد ہو جاتا ہے۔ اس پر میں نے یہ نماز کی مثال پیش کی ہے۔ اب ایک آدمی نے نماز پڑھی، نماز والا عمل ادا کیا، لیکن وہ نماز کو فرض نہیں مانتا،
بلکہ جیسے ذکر فرض نہیں ہے کر لینا ثواب ہے، تلاوت فرض نہیں ہے کر لینا ثواب ہے، مراقبہ فرض نہیں ہے کر لینا ثواب ہے، اللہ کی رضا قربت کا ذریعہ ہے، وہ اسی طرح نماز کو بھی عبادت سمجھتا ہے، اللہ کی قربت کا، معرفت کا، ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن فرض نہیں مانتا، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کی نماز والا عمل رد ہے، قبول نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا عمدہ ہو، کتنا جاندار، کتنا شاندار ہو، غلط عقیدے کی وجہ سے اس کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی نماز کو آدمی فرض سمجھے، پھر نماز ادا بھی کرے، خشوع خضوع میں کچھ کمی رہ جائے، آداب میں کمی رہ جائے، تو یہ کمی کے باوجود عمل قبول ہو جاتا ہے، وجہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، یہ نماز کو فرض مانتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جب عقیدے اور عمل کا ذکر کیا گیا ہے تو قرآن نے عقیدے کو مقدم رکھا ہے اور عمل کا ذکر بعد میں کیا ہے، جیسے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا یہ درست عقیدہ ہے اور عاملوا الصالحات یہ نیک اعمال ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو جاننا اور تفصیلات کو جاننا، یعنی عقیدے کی تفصیلات کو جاننا، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے اور ایمان پھیلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج تک جتنی گمراہی پھیلی ہے اور جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ان میں عقیدے کی جہالت اور عقیدے سے ناواقفیت بنیادی غلطی ہے۔ باقی قرآن مقدس نے جن عقائد کو بار بار بیان کیا ہے